अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो है नामर्दी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पोटेंसी। नाज़रीन गिरामी, नामर्दी से मुराद है क़ुव्वत मुजामअत की कमी या फ़ुक़दान। सही किस्म की क़ुव्वत बा से मुराद है कि मर्द का जिस्मानी तौर पर हमा वक्त हर किस्म के हालात में तबई और कुदरती तौर पर फ़रीक़ सानी के साथ कामिल मुजामअत के काबिल होना। अगर ये सलाहियत कम है या बिल्कुल मफ़कूद है यानी ख़त्म है तो बिलतरतीब इसे ज़ोफ़े बा और नामर्दी से ताबीर करेंगे। नामर्दी में कभी तो मुजामअत की ख्वाहिश मौजूद होती है लेकिन जमा की काबिलियत नहीं होती और न इस्तादगी और खेदिश होती है, और बाद मरीज़ों में ख्वाहिश जमा भी बिल्कुल सर्द पड़ जाती है। सेहतमंद किस्म की क़ुव्वत बाह में जिनसे मुखालिफ के नज़र आते ही या उससे इख्तिलात शुरू होते ही शहवानियत को बेदार हो जाना चाहिए। इसके बरक्स मर्द को अपने तईं यानी अपने आप को मुजामअत के लिए तैयार करने के लिए और शहवत को पूरे तौर पर बेदार करने के लिए जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ही उसे नामर्दी की मंजिल से करीब जाता हुआ समझना चाहिए। अगर एक बार मुजामअत के थोड़े ही वक्फे और दोबारा मुजामअत में ये सूरत पेश आए तो उसे ज़ोफ़े बा नहीं समझना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मुख्तलिफ़ मरीज़ों में ज़ोफ़े बा और नामर्दी की वजूहात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। आलात तनासुल और खिस्यतैन में पैदाइशी या मौरूसी नक़्स, कसरत जमा, जलक़, अगलाम, कसरत एहतलाम, जरियान मनी के बाइस मुतल्लिका आज़ा में सुस्ती और उनकी कारकर्दगी में फ़तूर वाक़या हो जाना, मायूसी, शदीद फ़िक्र व तरद्दुद, गम व आलाम और मनी की कमी, किसी दूसरे मर्ज़ से शदीद किस्म की जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी या इसके बरख़िलाफ़ जिस्म का बहुत ज़्यादा फ़रबा यानी मोटा हो जाना भी इसका बाइस हो सकता है। अलावा बरी बहुत सी मुज़र किस्म की तेज़ अद्विया या मनशियात व मुहर्रिकात किस्म भंग, चरस, अफ़यून, काफूर, तंबाकू, चाय, शराब वग़ैरह का अरसा दराज तक बकसरत इस्तेमाल भी इसका मूजिब हो सकता है। अलावा बरी अरसा दराज तक मुजामअत से परहेज़ या उम्र रसीदगी भी इसकी वजूहात में शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी अलामात नामर्दी की या ज़ोफ़े बा की। अब हम इसके लिए चंद होम्योपैथिक दवाएं तजवीज़ करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, होम्योपैथिक दवाओं में एवनास्टाइवा, डामियाना और अश्वागंधा, ये दवाएं जो हैं ये सरफ़हरिस्त हैं, और इन दवाओं का जो मुसलसल इस्तेमाल है इस मर्ज़ में शिफा का ज़ामिन होता है। अलावा बरी ये अद्विया जो हैं जरियान मनी और आसाबी कमज़ोरी को भी रफ़ा करती हैं। उसके बाद है नाज़रीन कैम्फ़र ये दवा बेहद मुहर्रिक साबित होती है लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है, लिहाजा इसका लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो दवा है वो है कैंथरस, और इस दवा के अफ़ाल भी कैम्फ़र से मिलते जुलते हैं। तो नाज़रीन, ये थी होम्योपैथिक दवाएं। अब हम चंद एलोपैथिक दवाओं का ज़िक्र भी करेंगे। तो सबसे पहले है कैलकेरिया सल्फ़। नाज़रीन, अगर अलामात मुताबिकत रखती हों तो ये दवा लाजवाब साबित होती है। ऐसी नामर्दी जिसके साथ जरियान मनी की भी शिकायत हो उसमें ये दवा बेहतरीन है। उसके बाद है कालीफॉस। कालीफॉस जो है ये नामर्दी
رات کو سوتے میں خیزش کے بغیر ہی انزال ہو جائے، اکساہٹ کی زیادتی، کثرت جماع سے یا اس کے برعکس مجامعت سے لمبے پرہیز کے بعد لاحق ہونے والی نامردی، قوت باہ کی کمی، جھوٹی قسم کی نامردی جس کا باعث صرف نفسیاتی وہم ہو، اس میں یہ دوا کالی فوس بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین میگنیشیا فوس۔ میگنیشیا فوس جو ہے یہ مجامعت کی خواہش شدید ہو، ذرا سا زور لگانے پر اپنے آپ پانی جیسی پتلی منی کا اخراج ہونے لگے، تو یہ دوا میگنیشیا فوس جو ہے یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہے نیٹرم میور، یہ جو دوا ہے یہ ذوف با، منی کا پتلا پن، خواہش جماع شدید لیکن قوت مجامعت میں کمی، اس کے لیے یہ دوا بہترین ہے۔ جنسی کمزوری، اخراج منی کے بعد جاڑے کا احساس ہو یعنی ٹھنڈ محسوس ہو اور جنسی خواہش اور بڑھ جائے، جریان منی، بد ہضمی، نخائی اکساہٹ اور ہیجان، جریان مزی، خارج ہونے والی رطوبت جہاں لگے کھجلی پیدا کرے، عورت کا خیال آتے ہی خیزش کے ساتھ خفیف مقدار میں پتلی منی کا اخراج شروع ہو جائے، بدبو کے بغیر پانی جیسی منی خارج ہو، تو نیٹرم میور جو ہے یہ تیر بہدف دوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین نیٹرم فوس دوا ہے۔ نیٹرم فوس جو ہے یہ راتوں کو خیزش اور استادگی کے بغیر اور درد کے ساتھ انزال ہو یا اخراج منی ہو اور دمچی کی ہڈی میں درد رہے، تیزابیت کے باعث جگر کے عوارض کی بنا پر بکثرت اخراج منی ہو اور اس کے سبب ذوف ہو جائے، عام کمزوری کی زیادتی، درد کمر، ٹانگوں کی کمزوری، خواب تک نہ آئیں، منی کا پتلا پن، اس کے لیے نیٹرم فوس جو ہے یہ خصوصی دوا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی سی بو جو ہے وہ بھی آئے منی میں اور خصیوں اور منی کی نالی میں کھینچنے والے درد ہوں، تو یہ دوا نیٹرم فوس جو ہے ناظرین بہترین ہے۔ اور آخر میں ایک دوا ہے، یہ ہے جی سلیشیا۔ سلیشیا جو ہے یہ ہر وقت شہوانی خیالات رہیں، صبح کو بیدار ہونے سے قبل بڑی شدت کے ساتھ استادگی ہو، جس میں استادگی مطلب عضو تناسل میں انتہائی سختی ہو، سخت پن ہو، جس میں کچھ درد بھی ہو، جنسی خواہش کے بغیر خیزش کا ہونا، راتوں کو اخراج منی جس کے بعد شدید کمزوری محسوس ہو، سخت سردی کے باوجود آلات تناسل بہت گرم رہیں، ان پر سوجن ہو یا ان میں تیز اور چبھندار درد محسوس ہو، تو سلیشیا دوا ناظرین بہترین دوا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھی نامردی یعنی امپوٹنسی کے مرض کی علامات، اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور پھر ایلوپیتھک دوائیں۔ تو اب ہم اس مرض کے لیے چند ضروری ہدایات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین ہدایات میں یہ ہے کہ بایوکیمک طریقہ علاج میں نامردی کا شمار ان امراض میں ہے جن کے لیے ثابت قدمی اور پورے استقلال کے ساتھ طویل علاج ہونے پر شفا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا صبر سے کام لینا پڑتا ہے، علاج بعض اوقات تھوڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ثابت قدمی کے سلسلہ میں مریض کی آمادگی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر مریض چند روزہ علاج کے بعد معالج بدل ڈالنے کا عادی ہو تو بہتر ہے کہ ایسے مریض جو ہیں وہ علاج یا تو پھر شروع ہی نہ کریں اور یا پھر جو ہے وہ صبر سے اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے اپنا علاج کروائیں۔ مریض کے ذوف با یا نامردی کی بنیادی وجہ سب سے پہلے معلوم کرنی چاہیے، اور بنیادی وجہ کا تدارک اور مناسب علاج ہو جانے پر از خود مرض سے بھی نجات ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مریض کی غذا قوت بخش ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی، زود ہضم ہونی چاہیے اور تیز قسم کی محرک اشیاء مثلاً انڈوں، چائے، شراب، تیز مرچ مسالوں سے پرہیز ضروری ہے۔ فالتو چربی پیدا کرنے والی غذا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مریض کو رات کو کھانا سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھا کر 2-3 میل پیدل چلنا چاہیے۔ قوت مردمی کے لیے مناسب ورزش اور سیر تفریح بھی ضروری ہے۔ حد سے زیادہ جسمانی یا دماغی محنت سے
اجتناب کرنا چاہیے، یعنی گریز کرنا چاہیے۔ مجامعت کا صحیح وقت آدھی رات کے بعد ہوتا ہے۔ علاج کے دوران ریڑھ کی ہڈی پر اور جسم کے زیریں اعضاء پر تیز دھار سے ٹھنڈا پانی ڈالنا یا آب زن کا عمل کرنا، یعنی آب زن سے مراد ہے کہ بڑے ٹب میں پانی بھر کر اس میں بیٹھ کر غسل کرنا، یہ بہت مفید ہے۔ پانی کا درجہ حرارت جو ہے وہ قریباً 77 درجہ فارنہائٹ ہونا چاہیے، اور اس میں بیٹھنے کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح دریا یا سمندر میں غسل کرنا بھی مریض کے لیے مفید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں نامردی کی علامات اور اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور ایلوپیتھک دوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند احتیاطی تدابیر۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔